پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ لیکن میرا ذہن تو یہ سوچنے میں لگا ہوا تھا کہ اب کیا کروں۔ بہرحال یہ پورا دن شوٹنگ میں صرف ہوا۔ بیکر نے کافی حد تک کام کر لیا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ رات کو اجتماعی ڈنر کیا گیا اور اس کے بعد رات کے 11 بجے کے قریب بیکر میرے کمرے میں آ گیا۔ آپ کو یقینی طور پر ان سارے ہنگاموں سے الجھن ہو رہی ہوگی مسٹر بوب، لیکن یہ میری خوش بختی ہے کہ ایک غیر متعلق شخص کی حیثیت سے آپ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں آئندہ پروگرام میں مدد ملے گی۔ میں یہ سب کچھ آپ کی خاطر کر رہا ہوں مسٹر بیکر، ورنہ آئندہ میں آپ کو وقت نہ دے سکوں گا۔ جو کچھ کریں گے آپ ہی کریں گے، مجھے آپ پر اعتماد ہے، میں نے کہا، اور میرے الفاظ بیکر کے چہرے پر جگمگانے لگے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ پھر اس نے مجھے بقیہ پروگرام بتائے، جو کچھ اس طرح تھے کہ یہاں 3 دن شوٹنگ ہوگی، اس کے بعد ایک دن بیکر مجھے شکاگو کی سیر کرائے گا، پھر یہاں سے واپسی ہو جائے گی۔ میں نے یہ سب کچھ سن کر گہری سانس لی تھی۔ اس کے بعد بیکر نے کہا، اس دوران اگر آپ شوٹنگ سے بوریت محسوس کریں تو شیرر کی سیر کر لیں، میں انتظام کر دوں گا، یہ بہتر ہوگا مسٹر بیکر۔ اس کے بعد آپ کو ایک دن ضائع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں نے جلدی سے کہا، اور بیکر نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ دوسرے دن بیکر نے ناشتے کے دوران کہا، میں نے کرائے پر ایک موٹر حاصل کر لی ہے جس کا ڈرائیور ہی آپ کے لیے گائیڈ کا کام دے گا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد کمپنی ڈرائیور اور کار بھیج دے گی، میں آپ سے اس کا تعارف کرا کے چلا جاؤں گا۔ میں نے منظوری دے دی۔ 10:30 بجے بیکر ایک دبلی پتلی خوبصورت لڑکی کو لے کر میرے پاس آیا۔ یہ مس ایوین ہے مسٹر بوب، آپ کی گائیڈ۔ پھر اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، مس ایوین، معزز مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، آپ مطمئن رہیں جناب۔ لڑکی نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور بیکر نیک خواہشات کا اظہار کر کے چلا گیا۔ ایوین خاصی چالاک لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ مقامی معلوم نہیں ہوتے جناب، میرا مطلب ہے کہ امریکی نہیں ہیں۔ آپ کا خیال درست ہے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ شکاگو پہلی بار آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ شکاگو سے متعلق داستانوں سے متاثر ہوں گے؟ بے شک، میں نے جواب دیا، حالانکہ ان داستانوں میں رنگ آمیزی زیادہ ہے۔ یہ درست ہے کہ شکاگو کی زندگی میں تنوع ہے، لیکن آپ اسے مجرموں کا شہر نہیں کہہ سکتے۔ مجرم تو دنیا کے ہر گوشے میں ہوتے ہیں مسٹر بوب، آپ کا کیا خیال ہے؟ لڑکی نے ایک سانس میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ آپ کا کہنا درست ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ امریکہ میں کون سے شہر نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ اگر آپ مجھے تیاری کی اجازت دیں تو شکر گزار ہوں گا، یہ باتیں ہم راستے میں کریں گے، میں نے کہا، اور اس نے مسکراتے ہوئے گردن کو جنبش دی۔ میرا خیال ہے آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بے تکلف ہونے میں دیر لگاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی اور پھر دروازے سے نکلتے ہوئے بولی، میں خود حاضر ہو جاؤں یا آپ نیچے تشریف لا رہے ہیں؟ میں پہنچ رہا ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ باہر نکل گئی۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد ہی میں نے ان محترمہ کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کیا چیز ہیں۔ ابھی میں نے لباس تبدیل کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی، اور میں نے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن اندر آنے والا ایک نہیں تھا۔ آنے والوں کی تعداد 4 تھی۔ ان میں ایک لمبا اور موٹا شخص تھا جس کے تیور بگڑے ہوئے تھے، 2 خشک چہرے والے پھرتیلے آدمی تھے جو عمدہ سوٹ پہنے ہوئے تھے، تیسرا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اندر آنے والوں میں سے ایک نے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر میرے سامنے کر دیا، جس پر CIA کے نشان موجود تھے۔ میرے ذہن میں ایک شیشہ سا ٹوٹ گیا۔ میں کیپٹن مارک ہوں اور آپ سے کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں، اس نے خشک اور کھردری آواز میں کہا۔ میں اس دوران خود کو سنبھال چکا تھا۔ تشریف رکھیے، میں نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں شکریہ، آپ کا مسٹر بیکر سے کیا تعلق ہے؟ کوئی خاص نہیں، ہالی ووڈ سے شکاگو کے سفر میں ان سے ملاقات ہو گئی تھی، ایک مشہور فلم ساز کی حیثیت سے میں ان سے متاثر ہوں بس، میں نے جواب دیا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے کاغذات؟ اس شخص نے کہا۔ جی ہاں ضرور، یہ میرا فرض ہے، میں نے جواب دیا اور اطمینان سے چلتا ہوا اس الماری تک گیا جہاں میرا سوٹ کیس موجود تھا۔ سوٹ کیس سے میں نے اپنا پاسپورٹ اور کاغذات نکالے
اور انہیں لیے ہوئے کیپٹن مارک کے پاس پہنچ گیا۔ تمام چیزیں میں نے اس کے حوالے کر دی تھی۔ خوب، آپ کا تعلق بھی آئرلینڈ سے ہی ہے۔ برائے کرم کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ہالی ووڈ اور شکاگو کس لیے آئے ہیں؟ بغرض سیاحت، میں نے کہا۔ ہالی ووڈ کی فلمی زندگی سے مجھے بہت دلچسپی ہے اور یہاں میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ شکاگو ایک روایتی شہر ہے، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی، لیکن دل کی حالت میں خود ہی جانتا تھا۔ لیکن مسٹر ایلس، ہوٹل کے اسسٹنٹ مینیجر مسٹر جون نے بتایا ہے کہ آپ کے لیے بھی مسٹر بیکر ہی نے کمرہ حاصل کیا ہے۔ یہ درست ہے، میں نے ان کے ساتھ ہی قیام کی اجازت چاہی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اداکارہ سونیا سینٹ مجھے بے حد پسند ہے۔ میں اس کے قریب رہ کر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ مسٹر بیکر مجھ پر بے حد مہربان ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ مارک نے مجھے ٹٹولتے ہوئے کہا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پولیس کس طرح مجھ تک پہنچی۔ کیا میری ذات پر شبہ کیا جا رہا ہے یا مسٹر بیکر کا کوئی معاملہ ہے؟ بہرحال یہ سب کچھ سوچنے کے بجائے اس وقت مسٹر مارک کے سوالات کے جوابات ضروری تھے۔ چنانچہ میں نے کہا، میں اسے ان کی مہربانی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ مزید یہ کہ آئرلینڈ کے ہی ایک مسٹر بوب ہیرلسن بھی مسٹر بیکر کے ساتھ ہیں۔ ممکن ہے ان کی وجہ سے۔ وہی بدماش ہمارا مجرم ہے، موٹے اور بدے شخص نے ہتھیلی پر گونسا مارتے ہوئے کہا، اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، تم اس شخص کا حلیہ مجھے بتا سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، میں نے دل ہی دل میں لرزتے ہوئے کہا۔ وہ درمیانے قد و قامت کے ایک 40 سالہ آدمی ہیں، لیکن آفیسر ہمیں یہاں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ برائے کرم، موٹا آدمی بولا۔ 1 منٹ مسٹر ہیرلسن، مارک نے کہا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ مچیگن جھیل کے کنارے شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ آپ ان کے ساتھ نہیں گئے؟ اس نے پوچھا۔ کل میں ان کے ساتھ تھا، لیکن آج مسٹر بیکر نے مجھے پیشکش نہیں کی۔ اس کے علاوہ آج میرا ایک دوست کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے جو نیچے ہی کار میں میرا منتظر ہے۔ میں نے جواب دیا، سوری، ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ مچیگن کے ساحل پر مل جائیں گے؟ مارک نے پوچھا۔ 100%، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ مارک نے میرے کاغذات اور پاسپورٹ واپس کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے ہمیں آپ کی دوبارہ ضرورت پیش آ جائے، اس لیے برائے کرم آپ شکاگو سے کہیں اور جاتے ہوئے ہمیں اطلاع ضرور دیں۔ شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑ گئے۔ مجھے اپنے بدن کی لرزشوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ کاغذات وغیرہ جیب میں ٹھونس کر میں برق رفتاری سے باہر نکل آیا تھا، لیکن باہر وہ مسمی شکل کا شخص موجود تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہی نظر آیا تھا۔ کیا وہ لوگ چلے گئے؟ میں نے خواہ اس شخص سے پوچھ لیا۔ ہاں، وہ شاید مچیگن ہی گئے ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ میں نے پوچھا۔ میں اس ہوٹل کا اسسٹنٹ مینیجر ہوں۔ انہوں نے اس کمرے تک رہنمائی کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ انوکھی بات ہے، وہ بڑبڑایا۔ مگر بات کیا ہے؟ میں نے اسے قریدتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی جال ساز کی تلاش میں ہیں جو بوب ہیرلسن کی حیثیت سے مسٹر بیکر کے ساتھ ہے۔ حالانکہ اصل بوب ہیرلسن وہ صاحب ہیں جو کیپٹن مارک کے ساتھ تھے۔ جب کیپٹن مارک نے مسٹر بیکر کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کا حوالہ دے دیا، کیونکہ صرف آپ کے کمرے کی چابیاں ہمارے پاس نہیں تھیں۔ چنانچہ وہ مجھے یہاں لے آئے۔ میں اس تکلیف دہی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، پولیس کو مطمئن۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اسی وقت وہ منحوس لڑکی ایوین تیز تیز قدموں سے آتی نظر آئی۔ آن کی آن میں وہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔ آپ کو بہت دیر ہو گئی مسٹر بوب۔ میں نے سوچا نہ جانے کیا بات ہے، کیا آپ کو مزید دیر لگے گی؟ وہ نزدیک آ کر بولی، اور میں نے سراسیمہ نگاہوں سے اسسٹنٹ مینیجر کی طرف دیکھا۔ بوب کے نام پر وہ بہت زیادہ چونکا تھا۔ کیا مسٹر بوب؟ اس کے منہ سے تخیر خیز سی آواز نکلی، اور میں نے ایک لمحے میں حفاظتی عمل کر ڈالا۔ میں نے مینیجر کا گریبان پکڑ کر اسے زوردار دھکا دیا، جس کی وجہ سے فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ مینیجر کھلے ہوئے دروازے کے نزدیک ہی گرا تھا۔ میں اس پر سے پھلانگ کر اندر پہنچ گیا، اور اس سے قبل کہ مینیجر سنبھل کر کھڑا ہوتا، میرے جوتے کی ٹھوکر اس کے سر کی پشت پر پڑی۔ ایوین کی حلق سے تیز آواز نکل گئی تھی۔ کمبخت اسسٹنٹ مینیجر ابھی بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ مجھے انہی لمحات میں ایوین کو بھی سنبھالنا تھا، ورنہ وہ لڑکی مصیبت بن جاتی۔ چنانچہ میں نے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم نے دیکھا اس ذلیل انسان کو ایوین؟ اندر آؤ اور دروازہ بند کر دو۔ وہ بادل نخواستہ اندر آ گئی، اور اس دوران میں نے ایک اور ٹھوکر مینیجر کی گردن پر صحیح جگہ رسید کر دی۔ اس بار مینیجر لمبا ہو گیا تھا۔ ایوین کافی بدحواس نظر آ رہی تھی۔
उसने फटी फटी निगाहों से बेहोश मैनेजर को देखा, फिर बोली, लेकिन हुआ क्या था मिस्टर बॉब? बराए करम दरवाजा बंद कर दो, मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, और वो दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसकी पुश्त मेरी तरफ हुई, मैंने उस पर भी हमला कर दिया। उसके साथ ही मैंने एविन के मुंह पर हाथ जमा दिया था। एविन ने उछल कूद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे संभाल लिया था और फिर मैंने उसे भी मैनेजर के नजदीक लिटा दिया और बाल संवारता हुआ फुर्ती से बाहर निकल आया। दरवाजा लॉक करने में मैंने काफी तेजी दिखाई थी और फिर मैं बर्क रफ्तारी से लिफ्ट की तरफ दौड़ने लगा था। लिफ्ट से उतरकर मैं उसी तेजी से हॉल में दाखिल हुआ, लेकिन एक बार फिर मुझे ठटक जाना पड़ा था। वो दोनों कमबख्त अभी तक वहां मौजूद थे, यानी मार्क और उसका साथी। अलबत्ता मोटा बॉब हैरिसन शायद बाहर गाड़ी में उनका मुंतजिर था। मार्क काउंटर से पलट रहा था। वो गालबन काउंटर मैन से गुफ्तगू करने के लिए इतनी देर रुका था, वरना अब तक दफा हो चुका होता। दोनों ने बआसानी मुझे देख लिया। मैंने आगे बढ़कर चाबी काउंटर मैन को दी। मार्क मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया था। आप अपने किसी दोस्त के साथ कहाँ जा रहे थे मिस्टर एलिस? उसने मेरे साथ चलते हुए पूछा। इसका फैसला वही करेगा, मैंने गर्दन झुकाकर कहा। क्यों न अच्छे इंसानों की तरह पुलिस की मदद के लिए थोड़ा सा वक्त जाया कर दें, हमें वहां तक पहुंचा दें जहां आपके ख्याल में उन लोगों को होना चाहिए, और बस इसके बाद आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी। मैं आपको उनके बारे में बता चुका हूँ, मेरे ख्याल में इसके बाद जरूरत नहीं रह जाती, मैंने सर्द लहजे में कहा। हम तीनों होटल के दरवाजे से बाहर निकल आए थे। सामने ही पुलिस कार खड़ी थी, जिसमें पिछली सीट पर बॉब हैरिसन बेचैनी से गालबन उन दोनों का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा मिचिगन झील कोई अजनबी जगह नहीं है कि आपको वहां पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश आए। बेहतर तो ये है कि आप मुझे ये वक्त मेरे दोस्त के साथ गुजारने दें। यूं भी ये हमारी पहली तवील मुलाकात है और वो पुलिस की तहवील में यकीनन खुशी महसूस नहीं करेगा, मैंने स्पॉट लहजे में कहा। मैं इस सिलसिले में आपके दोस्त से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ, बराए करम मुझे उससे मिला दे। मार्क को न जाने क्या सूझी थी, मेरा ज़हनी हिजान शिद्दत इख्तियार कर गया था। काश मैं चंद लम्हात ऊपर ही गुजार लेता और ये लोग यहाँ से रुखसत हो गए होते। अब तो एक मुश्किल सूरत हाल पेश आ गई थी। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा। मार्क और उसका साथी मेरे दोनों तरफ खड़े थे। वो दोनों मुसल्लह थे, इसलिए अगर मैं फरार होने की कोशिश करता तो ये एक अहमकाना फेल होता। वो शुबे में गोली भी चला सकते थे। आपका दोस्त कहाँ है मिस्टर एंड्रियो? मार्क ने सवाल किया। शायद वो चला गया, तुम लोगों की हमाकत की वजह से मुझे काफी देर हो गई, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, हमें अफसोस हुआ। बहरहाल अब आप उससे माजरत करेंगे और ये काम कुछ देर के बाद भी हो सकता है, इसलिए तशरीफ लाइए। मेरा ख्याल है हमें जल्दी करनी चाहिए। मार्क के अंदाज में अचानक किसी कदर जारहियत पैदा हो गई थी। आप लोग मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अभी फिजा में मेरे अल्फाज की गूंज बाकी थी कि मार्क ने पिस्तौल निकाल लिया। कर सकते हैं मिस्टर एंड्रियो एलिस, और इसकी वजह यह है कि काउंटर मैन ने इस कमरे में मिस्टर बॉब हैरिसन के कयाम की निशानदेही की है, जिसमें हमने आपसे मुलाकात की थी, मार्क ने करख्त लहजे में कहा, और मेरे बदन में सनसनाहट सी होने लगी थी। बेहतर है, मैंने गर्दन को जुम्बश देते हुए कहा। अमेरिकी पुलिस की इस ज्यादती को मैं और मेरा सफारत खाना फरामोश नहीं करेंगे। हमारा एक शोबा ऐसे कामों में भी मसरूफ है। बाज़-औक़ात अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के सिलसिले में हमें ऐसे लोगों के साथ ज्यादती भी करनी पड़ती है जो बिल्कुल बेकसूर होते हैं। ऐसे औकात में हमारा वो शोबा इन लोगों को हर तरह मुतमईन करने की कोशिश करता है। आपका ये हक महफूज है, मार्क ने कहा, और उसके साथी ने मेरे शाने पर हल्का सा दबाव डाला। मकसद यही था कि अब मैं शराफत से आगे बढ़ूं, वरना वो लोग ताकत इस्तेमाल करने से द्रेग नहीं करेंगे। मैं एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा दिमाग चकरा रहा था और अब मुझे उस चीनी पर गुस्सा आ रहा था जिसने मुझे एक नई मुसीबत में फंसा दिया था। मैं दूसरी शक्ल में कुछ न कुछ जिद्दोजहद ही करता, लेकिन इस हैसियत से बुरी तरह मारा गया था। मुझे अकबी सीट पर बिठा दिया गया। मार्क ने बॉब हैरिसन से दरखास्त की थी कि वो आगे की सीट पर आ जाए और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया था, जबकि मार्क का दूसरा साथी पिछली नशिस्त पर आ गया था और मैं जानता था कि वो मेरी तरफ से होशियार है। तब मार्क ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उसी वक्त बॉब हैरिसन ने पूछा, मिस्टर एंड्रियो को क्यों साथ लिया गया है? ओ, मिस्टर एंड्रियो एक अच्छे इंसान की मानिद नकली और जालसाज बॉब हैरिसन तक हमारी रहनुमाई के लिए तैयार हो गए हैं, मार्क ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो गाड़ी में लगे हुए वायरलेस फोन पर दूसरी पेट्रोल गाड़ियों से राब्ता कायम करने लगा।
اس نے چند گاڑیوں کو جھیل مچیگن پر پہنچ جانے کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ وہاں شوٹنگ میں مصروف افراد کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ جس وقت ہم جھیل پہنچے پولیس کی 4 پیٹرول کاریں وہاں موجود تھی۔ شوٹنگ رک گئی تھی اور مسٹر بیکر اور ان کے ساتھی حیران و پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ بڑے کٹھن مرحلے سے گزر کر بیکر کا سامنا کرنا تھا۔ بہرحال وقت نزدیک آ گیا۔ مارک نے مسٹر بیکر سے اپنا تعارف کراتے ہوئے اس کارروائی کا مقصد نہیں بتایا اور پہلے اس سے مسٹر بوب ہیرلسن کے بارے میں پوچھا۔ یہ مسٹر بوب ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ بیکر نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ موٹا بوب ہیرلسن بری طرح اچھل پڑا تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، او تو اس جال ساز نے پولیس کو بھی دھوکہ دے دیا تھا۔ سنو مسٹر بیکر، اصل بوب ہیرلسن میں ہوں اور اس شخص نے بوب ہیرلسن بن کر نہ صرف تم لوگوں کو دھوکہ دیا بلکہ مجھے بھی اس نے ذہنی اذیت سے دوچار کیا ہے۔ میں ان اسپتال والوں سے بھی نمٹ لوں گا، میں سب سے نمٹ لوں گا۔ بیکر کا منہ فرتے حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ مارک نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ مارک نے مسکراتے ہوئے کہا، بہتر ہے آپ اپنے اس دوست کا پتہ بھی بتا دیں مسٹر اینڈریو، تاکہ ہم اسے اطلاع دے دیں کہ آپ اسے ایک طویل مدت تک نہ مل سکیں گے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ بہرحال مارک مجھے لے کر چل پڑا۔ مسٹر بیکر سخت صدمے سے دوچار ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے شوٹنگ پیک کر دی۔ البتہ بوب خوب اچھل کود کر رہا تھا۔ اس نے اپنے قیمتی وقت کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ پھر مجھے لاک اپ میں پہنچا دیا گیا۔ میرے ذہن پر سناٹا طاری تھا۔ بالآخر میں امریکی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔